عمران تیرے جان نثار عمران تیرے جان نثار رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو پارلیمانی بورڈ نامنظور 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 علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنوں کی طرف سے ایک کال تھی کہ ہم نے اڈیالہ ڈیل جانا ہے. اس سلسلے میں آزاد کشمیر بھر سے تمام حلقہ جات سے ہمارے ساتھی تشریف لا رہے تھے. تو ہم نے اس موقع کی غنیمت سمجھا اور ہم نے سمجھا تھا کہ ہم اپنے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب سے بھی ملاقات کریں گے. ہم ان کے گھر تشریف لائے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے، میرے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے چیئرمین صاحب کی حفاظت کے لیے ہم نے رینجر کو بھی دیکھا، پولیس کو بھی دیکھا. یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم بنیادی طور پر ان کے سامنے یہ احتجاج ریکارڈ کرنے آئے تھے. متنازع اور غیر منصفانہ پارلیمانی بورڈ ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی مسترد کیا تھا. ہم آپ کے پاس پہلے بھی آئے تھے اور آپ کے پاس استدعا لے کے آئے تھے کہ پارٹی کو یونائٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بیلنس بنایا جائے، اس کو منصفانہ بنایا جائے، اس میں بنیادی اور نظریاتی لوگوں کی نمائندگی دی جائے، اس میں یوتھ کی نمائندگی دی جائے، اس میں وومن کی اور ISF کی نمائندگی دی جائے. اور یہ ایک مخصوص ٹولے کو آپ نے سارے کے سارے اختیارات آزاد کشمیر میں دے دیے ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی ساز باز اور پھر لین دین سے اس ساری پارٹی کو تباہ کریں گے. ہمارا مطمئن نظر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں چونکہ ہم مشکل حالات میں ہیں، اس وقت ٹائم ہے کہ جو مشکل ٹائم میں عمران خان کے ساتھی کھڑے ہوئے ان کو موقع دیا جانا چاہیے. 2016 میں ہم نے اسی طرح بیرسٹر سلطان صاحب کو دیا موقع، انہوں نے پارٹی کو تباہ کیا. پھر 2021 میں ہم نے الیکٹیبل لے کے پارٹی کو تباہ کیا، اور اب موقع ہے 2026 میں جب اتنا مشکل ٹائم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مخلص و نظریاتی اور وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو موقع دیا جائے. اس بورڈ میں کسی قسم کی وہ نمائندگی نہیں ہے جو کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ یہ پارٹی کے نظریاتی بنیادی اور مخلص لوگوں کو موقع دیں گے. اس میں ایک ہی شخص تھا جو عمران خان کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، جس کا نام محمد اقبال ہے، سابق MLA. اس نے بھی اس بورڈ کو غیر منصفانہ قرار دے کر اور یہ کہا ہے کہ اس میں نمائندگی ٹھیک نہیں ہے اور ایک مخصوص ٹولے کو نمائندگی دی گئی ہے، اس لیے میں اسے ریزائن کرتا ہوں. اس کے بعد تو ویسے ہی اس کی بورڈ کی کریڈیبلٹی اور اس کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہم بارہا بار بیرسٹر گور صاحب سے ملے ہیں، انہوں نے ہمیں بارہا بار یقین دہانی کرائی کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پچھلے 25 دن سے وہ ہر دفعہ ہمیں کہتے ہیں کہ 2 دن 3 دن دیں. اس دفعہ ہمارا خیال تھا کہ ہم ان کے گھر کے باہر جائیں گے، لیکن آج چونکہ ہم نے اڈیالہ جانا ہے اس لیے ہم یہاں پہ نہیں بیٹھ رہے. لیکن یہ بات ان کو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس سے ہمیں اگر یہاں آ کے ڈیرا لگانا پڑا، یہاں احتجاج کر کے یہیں پہ اگر دھرنا دینا پڑا تو ہم یہاں بیٹھیں گے، کیونکہ پوری نمائندگی ہمارے پاس موجود ہے. آزاد کشمیر بھر سے ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہیں. لوگوں کا اعتماد دیکھیں کہ 25 جو تاریخ انہوں نے رکھی تھی اس پارلیمانی بورڈ میں کہ ہماری آخری ڈیٹ ہے، اس تاریخ تک ان کے پاس 31 اپلیکیشن آئی تھی اور ہمارے پاس تقریباً 70 لوگوں نے اپلیکیشن دے دی تھی. اور یہ وہ اعتماد ہے عمران خان کے اوپر کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کے اصل چہرے ہیں وہی پارٹی کا اثاثہ ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آزاد کشمیر بھر سے یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت کارکن نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ الیکشن کے ایسپرنٹ ہیں. وہ لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے، اب میں اگر 21 سال سے ہوں، یہاں پہ 21 سال ہیں، 15 سال سے ہیں، اسی طرح سینئر لوگ ہیں. مقبول صاحب کی اگر میں مثال دوں تو ایک بات آپ کو گوشتگار کرنا چاہتا ہوں کہ اس پارلیمانی بورڈ میں اس شخص کو مقبول صاحب کی جگہ دی گئی ہے، چودھری مقبول صاحب کو، جو کہ جس کی فوٹیج موجود ہے کہ وہ GHQ جاتا رہا ہے، جس کی ایکسس ایک طرف آپ نے اس بندے کو ایکسس نمائندگی دی ہے جو GHQ میں جس کی انٹری الاؤڈ ہے، اور دوسری طرف یہ شخص ہے جس نے اپنی سیٹ بھی کھو دی، جس کے گھروں میں بھی ریڈز ہوئے اور اس کو آپ نے باہر کر دیا. تو یہ